السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پنجاب کے کسی دیہات میں ایک خوبرو قادیانی لڑکی شادی کے لیے ایک فوجی افیسر کو پیش کی گئی۔ فوجی افیسر نے شادی کی حامی بھرنے سے پہلے ایک شرط رکھی کہ وہ کبھی بھی قادیانیت قبول نہیں کرے گا۔ قادیانیوں نے اس کی شرط مان لی اور لڑکی فوجی افیسر کے ساتھ روانہ کر دی۔ شادی کے بعد رشتے ناتے میں آنا جانا لگا رہا اور نرمی سے فوجی افیسر کو مائل بھی کیا جاتا رہا۔ ایک دن قادیانیوں کے مذہبی رہنما تشریف فرما تھے اور انہوں نے فوجی افیسر سے کہا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی لعین کو نبی نہیں مانتے، نہ مانیں، لیکن ہماری ایک بات قبول کیجئے، آپ استخارہ کریں کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا نہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی سچا نبی ہے یا نہیں؟ فوجی کو زہر پلایا جا رہا تھا مگر اسے پیتے ہوئے احساس تک نہیں ہوا کہ وہ زہر کا پیالہ چڑھا چکا ہے۔ اس نے استخارہ کرنے کی حامی بھر لی۔ رات کو استخارہ کیا تو خواب میں نظر آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بنا ہوا ہے اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہیں، یعنی اس لعین کے ارد گرد لوگ جمع ہیں۔ صبح اٹھا تو اپنے کیے ہوئے استخارے کے مطابق قادیانیت یعنی شیطانیت پر ایمان لے آیا۔ محض خود ایمان لاتا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اس نے باقاعدہ مرزے کی نبوت کی دعوت دینا بھی شروع کر دی اور اپنے خاندان کو مرزا قادیانی کا امتی بنا ڈالا۔ سارے علماء بے بس تھے۔ جو عالم اسے دعوت دیتا تو وہ کہتا، میں نے کسی قادیانی کی دعوت پہ مرزے کو نبی نہیں مانا، میں نے باقاعدہ استخارہ کیا ہے اور استخارے میں مجھے قادیانی بطور نبی دکھلایا گیا ہے۔ مجھے از خود خواب دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ جب کوئی بھی عالم اسے دلیل سے مطمئن نہ کر سکا تو وہ تنگ آ کر علماء سے ملنا ہی، یعنی وہ افسر علماء سے ملنا ہی چھوڑ گیا۔ بالآخر چناب نگر کے جلسے میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ تعالی تشریف لائے۔ ان کا شہرہ تھا، یعنی وہ مشہور آدمی تھے، اور یہ فوجی افیسر الزام سے ملنے کو تیار ہو گیا کہ ان بڑے مولوی کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا سے جب فوجی افیسر نے اپنا قضیہ بیان کیا کہ وہ کسی کی دعوت یا کسی لالچ میں قادیانی نہیں ہوا، بلکہ وہ خود دیکھی ہوئی دلیل سے متاثر ہو کر قادیانی ہوا ہے۔ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، میں نے رب کے ساتھ مشورہ کیا، جس کا حکم اسلام میں ہے، تو اللہ نے مجھے مرزا قادیانی کو نبی دکھلا دیا۔ اب میں اللہ کی مانوں یا مولوی کی مانوں؟ جو اللہ نے مجھے از خود خواب میں دکھایا وہ چھوڑ کر مولویوں کی کیسے مان لوں؟ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ تعالی نے اس کا ہاتھ تھاما اور گویا زبان حال سے کہا، فی الحال رب کی نہ مان، اس درویش مولوی کی مان، کہ مولوی ہی بتائے گا کہ اصل رب کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا گویا ہوئے اور کہا، جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک سے گزرے تو مسلمان ہی نہیں رہے۔ اگر تمہیں یقین کامل ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی آخری نبی ہے اور کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا تو استخارے کے لیے تم ہرگز تیار نہ ہوتے۔ جب تم نے استخارے کی ٹھان لی تو گویا تمہیں شک ہوا کہ سید الابرار، سید الکائنات، آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تم شک سے گزرے تو کافر ہو گئے۔ نبی کی ذات میں شک کرنا بھی کھلا کفر ہے۔ جو ہی تم شک میں مبتلا ہوئے تو کافر ہو گئے، اور حالت کفر میں تمہیں قادیانی ہی نبی نظر آنا تھا۔
فوجی افیسر جھوم اٹھا دلیل سن کر اور کھڑا ہو کر مولانا شہید سے لپٹ گیا، اسی وقت توبہ کی اور پھر سے مسلمان ہو گیا۔ تو ذرا سوچئے ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے شک میں ڈالا گیا، اور انجام کیا ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ بنا کسی دلیل کے ختم نبوت پہ ایمان لے آؤ، جو سوال کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال شک کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک کھلا کفر ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے رکھوالو، اس تحریر کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی جس کو ہدایت نصیب کر دے۔ اللہ اکبر۔ دوستو مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور پروردگار عالم کی عبادت میں اتنا مشغول ہوا کہ دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ بھول گیا، اور سچے دل سے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کے لیے انسانیت کے راستے پر چل پڑا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ اس کے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہ بچا، اور ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا کہ گھر بہر سب ختم ہو گیا، اور وہ شخص چلتے ہوئے موت کے انتظار میں گلیاں گھومتا کہ اب پلے تو بچا کچھ نہیں، یعنی اب پلے تو کچھ بچا نہیں، تو انتظار ہی کر سکتا ہوں، اللہ سنبھال لے گا۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا کہ دیکھا کہ اس کے قریب سے ایک لمبی قطار میں گھوڑے گزرے۔ ان گھوڑوں کی سیٹ سونے اور چاندی سے بنی ہوئی تھی، اور ان کے پیٹوں پر سونے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ کسی شاہی گھرانے سے کم نہ لگتے تھے۔ ان کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں تھیں، اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی بادشاہ جا رہے ہیں۔ اس شخص کے دریافت کرنے پر اسے بتایا گیا کہ یہ 7 گاؤں میں ایک بادشاہ ہے، یہ سب اس کے غلام ہیں اور بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ وہ شخص کچھ دیر حیران ہوا کہ یہ حالت غلاموں کی ہے تو بادشاہ کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، یعنی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، میرے بادشاہ، میرے مالک، میرے اللہ، شکوہ تو تجھ سے نہیں کرتا، لیکن اس بادشاہ سے ہی غلاموں کا خیال رکھنا سیکھ لے۔ اتنی بات کہہ کر وہ شخص چل دیا۔ کچھ دن گزرے تو ایک بزرگ آئے اور اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جگہ لے گئے جہاں وہی غلام وہی گھوڑے تھے، اور دیکھتا کیا ہے کہ کسی گھوڑے کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی غلام کا دھڑ گھوڑے کی پشت پر پڑا ہوا ہے، کسی غلام کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے، کوئی گھوڑے کو زخمی حالت میں واپس لے کر جا رہا ہے۔ وہ شخص حیران ہوا اور بزرگ سے پوچھا، جناب آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ماجرا ہے؟ اس وقت اس بزرگ نے کہا کہ یہ وہی غلام ہیں جو اس دن سونے میں لپٹے ہوئے تھے، اور آج یہ ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، اس لیے ان کی یہ حالت ہے۔ مجھے خواب میں بس اتنا کہا گیا ہے کہ اسے کہنا بادشاہوں کے لیے قربانیاں دینا بھی ان غلاموں سے سیکھ لے تو۔ دوستو حقیقت میں ہمیں قربانی دینا آیا ہی نہیں، چاہے دین کا معاملہ سیدھا کرنا ہو، رشتہ داروں کا یا دنیا کا۔ جس دن ہم قربانی دینا سیکھ لیں گے، دین کے لیے، اپنوں کو لیے اور دنیا کے لیے، اس پر توکل کرنا سیکھ لیں گے، اس دن شہنشاہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی بادشاہت عطا فرمائیں گے جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح ایک اور بہت ہی اہم کہانی بھی سنتے جائیں۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے اس سے 4 ماہ کا بیٹا چھین لیا اور اسے میکے چھوڑ آیا۔ دراصل میں گھر والوں کے روز روز کے تانوں سے تنگ آ چکا تھا کہ تمہاری بیوی کوئی کام نہیں کرتی۔ مجھے بھی ایسا ہی لگنے لگا تھا۔ آخر تم کیا کرتی ہو سارا دن؟ برتن، کپڑے، گھر کی صفائی تو کام والی کر جاتی ہے،
تم تو لیٹی ہی رہتی ہو۔ اس کے جانے کے بعد آج میری پہلی رات کا آغاز تھا۔ میرے پہلو میں کوئی مجھے اپنی شرارتوں سے ہنسانے والا نہیں تھا۔ ہاں، میرا بیٹا ضرور تھا، جسے میں نے ابھی ابھی فیڈر دے کر سلایا تھا۔ آپ سمجھے نہیں، دودھ پلانے سے لے کر بچے کو سلانے تک مجھے کیا کرنا پڑا، میں تفصیل میں جانا چاہتا ہوں۔ میں اٹھا اور کچن میں گیا۔ فیڈر کو صابن سے دھو کر میں نے چولہے پر پانی چڑھایا، فیڈر کو ابالا، پھر دودھ بنانے کے لیے پانی نیم گرم کیا اور اس میں پاؤڈر ڈالا۔ تب کہیں جا کر ایک فیڈر تیار ہوا۔ دودھ پلانے کے بعد میں اسے کندھے سے لگا کر تھپکاتا رہا تاکہ دودھ ہضم ہو سکے۔ پھر اس کا پیمپر تبدیل کرنے کے لیے اسے لٹایا تو معلوم ہوا کہ بچے سے پیشاب ہو گیا ہے۔ اسے باتھ روم لے جا کر صاف کر کے واپس آیا تو اس نے دودھ کی الٹی کر دی۔ میں جلدی سے رومال اٹھانے کو لپکا، خیر اس کو پیمپر دوبارہ لگایا اور بازوؤں میں جلا کر سلانے لگا۔ دودھ ابال کر اسے ٹھنڈا کیا اور فریج میں رکھ دیا۔ وہ ہوتی تو ملک شیک بنا کر میرے ہاتھ میں تھما دیتی، لیکن اب اتنے جمیلوں میں کون پڑے۔ ابھی اپنی روٹی پکا کر کھا لوں گا، لیکن آٹا ابھی تو وہ گوندنا پڑے گا۔ شکر ہے سالن تو پکا پڑا ہے، بس کٹوری میں ڈال کر آن کا بٹن ہی دبانا ہے۔ میں ذرا بیڈ سے بکھیرا اٹھا لوں، پیمپر، ویپس، کھلونے، فیڈر شیٹس کو ان کی مخصوص جگہوں پر رکھا اور روٹی نہیں۔ صبح آفس جانے کے لیے کپڑے بھی تو استری کرنے ہیں۔ میں لگا کپڑے استری کرنے، ابھی شرٹ پریس کی تھی کہ بیٹا رونے لگا۔ اب کی بار میں نے اس کو جھولے میں ڈالا اور جھولا جھلانے لگا۔ بھوک سے میرا برا حال تھا۔ اللہ اللہ کر کے بچے کو سلایا اور ایک ریسٹورنٹ پر کال کر کے کھانے ڈیلیور کرنے کا آرڈر کیا۔ آدھے گھنٹے بعد کھانا میرے سامنے تھا۔ میں نے بڑے بڑے نوالوں میں کھانا ختم کر دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر بیٹا جی اٹھ گئے تو کھانا پڑا رہ جائے گا، پھر دوبارہ گرم کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے اور مشقت بھی۔ مجھے اکتاہٹ ہونے لگی۔ گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ میں بستر پر ڈھیسا گیا۔ سائرہ، وہ چادر ہی الماری سے نکال دو، میں اڑ کر سونا چاہ رہا ہوں، لیکن نہیں، اب خود ہی اٹھ کر لینی پڑے گی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ UPS بھی جواب دے گیا اور پنکھا بند ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ گرمی کے سبب میرا بیٹا جاگ جاتا اور چلانے لگتا، میں نے بیڈ سے چھلانگ لگائی اور جھٹ سے دستی پنکھا الماری سے نکال لایا۔ میں اس کو پنکھا جھلنے لگا اور ساتھ ساتھ نیند کی شدت سے خود بھی جھولنے لگا۔ 12 بجے بجلی آئی اور میں فوراً ہی سو گیا۔ 2 بجے بیٹے کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ اچانک گہری نیند سے جاگنے پر میرے سر میں درد ہونے لگا۔ اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں سستی سے اٹھا اور اسے ڈبے کا دودھ بنا کر پلایا۔ 2:30 بجے کے قریب بیٹا سو گیا اور میں بھی اس کے بعد۔ بیٹا کب جاگا اور کب تک روتا رہا مجھے نہیں معلوم، البتہ جب صبح 8 بجے آنکھ کھلی تو وہ رو ہی رہا تھا اور اس کے پیمپر سے مواد نکل کر بیڈ شیٹ میں جذب ہو رہا تھا۔ جلدی سے اٹھا، پیمپر تبدیل کیا، دودھ پلایا، بیڈ شیٹ کو دھویا اور ایک دھلی ہوئی بیڈ شیٹ بچھائی۔ 9:15 ہو چکے تھے۔ ناشتے میں جو میں دہی کھاتا تھا وہ سائرہ گھر میں بنا لیتی تھی، پتہ نہیں کس پیر بناتی تھی۔ میں نے چائے بنانے کی غرض سے ساس پین میں دودھ انڈیلا اور سوچنے لگا کون سا وقت تھا جب سائرہ مصروف نہیں ہوتی تھی، میری خدمت میں بھی کوئی کمی نہیں آنے دیتی تھی۔ گھر میں صرف وہی 3 کام تو نہ تھے جن کے لیے میں نے نوکرانی رکھ دی تھی۔ ایک بچے کو سنبھالنا ہی کافی تھا، اس کو تھکن سے چور کرنے کے لیے یہی کافی تھا، لیکن وہ مجھے وقت پر کھانا دیتی۔ میں تھک جاتا تو مجھے دباتی، میں اداس ہوتا تو مجھے ہنساتی اور میری دل جوئی کرتی۔ میں کاروباری معاملات میں کشمکش میں پڑ جاتا تو وہ میرا حوصلہ بندھاتی۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ دودھ ابل کر شیلف پر آ چکا تھا۔ میں ایسا شیلف پر کپڑا لگانے لگا۔ تم کرتی کیا ہو سارا دن؟ واہ، تمہارے جسم کو کیوں درد نہیں ہوتا؟ کون سا پہاڑ ٹہایا ہے تم نے؟ اور وہ پہلو بدل لیتی تھی، شاید میرے طنزیہ جملوں پر آنسو بہاتی ہوگی۔
پر میں ظالم انسان نے پرواہ نہیں کی، کبھی کچھ دیر بعد خود ہی سائڈ بدل کر میرے چہرے پر جھک جاتی۔ آئی لو یو، تو میں جواباً مسکرا دیتا اور وہ اصرار کرنے لگتی نہیں آپ آئی لو یو ٹو بولے۔ مجھے اس کی شرارتیں یاد آنے لگی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور کام پر نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے چھٹی ماری، اور وہ سب اپنے اپنے کمروں میں مشغول تھے، جو ابھی کل ہی مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہاری بیوی کوئی کام نہیں کرتی۔ کسی نے مجھے چائے کا ایک کپ بھی بنا کر دینے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے بچی کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی ان راستوں پر دوڑا دی جو راستے مجھے ہمیشہ کے لیے سائرہ کے ساتھ جوڑنے والے تھے۔ وہاں پہنچ کر میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور وہ ہمیشہ کی طرح بڑا دل کر کے میرے ساتھ چلی آئی۔ قارئین کرام، شادی شدہ حضرات سے میری ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے، سب کا حق آپ پر ہے، سب آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ حق آپ پر آپ کی بیوی کا ہے۔ اس کو ٹائم دیں، اس سے پوچھیں، اس کے دل جوئی کریں۔ سارا دن بغیر مزدوری کے، بنا لالچ کے آپ کے بچوں کی، آپ کے خاندان کی وہ خدمت کرتی رہتی ہے، اور بدلے میں اسے کیا ملتا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں۔ تو سو واقعتاً بہت ہی ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک اہم کہانی تھی جو ہر گھر میں آج کل ہو رہا ہے۔ اس کی ایک بہت ہی اچھی اس نے تصویر کھینچی تھی۔ اللہ اکبر۔ سخاوت اور دریا دلی۔ بھائی مجھے تھوڑا سا شہد دے دیں، مجھے شدید ضرورت ہے، مجھے ایک بیماری ہے، اس کا علاج شہد سے ممکن ہے۔ افسوس میرے پاس اس وقت شہد نہیں ہے۔ ویسے شاید آپ کو مل سکتا ہے، لیکن آپ کو کچھ دور جانا پڑے گا۔ ملک شام سے ایک بڑے تاجر کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ وہ تاجر بہت اچھے انسان ہیں، مجھے امید ہے وہ آپ کی ضرورت کے لیے شہد ضرور دے دیں گے۔ ضرورت مند نے ان کا شکریہ ادا کیا اور شہر سے باہر نکل آیا تاکہ قافلہ وہاں پہنچے تو تاجر سے شہد کے لیے درخواست کر سکے۔ آخر قافلہ آتا نظر آیا، وہ فوراً اٹھا اور اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس قافلے کے امیر کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے ایک خوبصورت اور بارونق چہرے والے شخص کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، حضرت میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں، اس کے علاج کے لیے مجھے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فوراً اپنے غلام سے فرمایا، جس اونٹ پر شہد کے 2 مٹکے لدے ہیں ان میں سے ایک مٹکا اس بھائی کو دے دیں۔ غلام نے یہ سن کر کہا، آقا اگر ایک مٹکا اسے دے دیا تو اونٹ پر وزن برابر نہیں رہ جائے گا۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا، پھر دونوں مٹکے انہیں دے دیں۔ یہ سن کر غلام گھبرا گیا اور بولا، آقا یہ اتنا وزن کیسے اٹھائے گا؟ اس پر آقا نے کہا، تو پھر اونٹ بھی اسے دے دو۔ غلام فوراً دوڑا اور وہ اونٹ مٹکوں کے ساتھ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ ضرورت مند ان کا شکریہ ادا کر کے اونٹ کی رسی تھام کر چلا گیا۔ وہ حیران بھی تھا اور دل سے بے تحاشا دعائیں بھی دے رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص کس قدر سخی ہے، میں نے اسے تھوڑا سا شہد مانگا، اس نے مجھے 2 مٹکے دے دیے، مٹکے ہی نہیں وہ اونٹ بھی دے دیا جس پر مٹکے لدے ہوئے تھے۔ ادھر غلام اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا نے غلام سے کہا، جب میں نے تم سے کہا کہ اسے 1 مٹکا دے دو تو تم نہیں گئے، دوسرا مٹکا دینے کے لیے کہا تو بھی تم نہیں گئے، پھر جب میں نے یہ کہا کہ اونٹ بھی اسے دے دو تو تم دوڑتے ہوئے چلے گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ غلام نے جواب دیا، آقا جب میں نے یہ کہا کہ 1 پورا مٹکا دینے سے اونٹ پر وزن برابر نہیں رہے گا تو آپ نے دوسرا مٹکا بھی دینے کا حکم فرمایا۔ جب میں نے یہ کہا کہ وہ دونوں مٹکے کیسے اٹھائے گا تو آپ نے فرمایا، اونٹ بھی اسے دے دو۔ اب میں ڈرا کہ اگر اب میں نے کوئی اعتراض کیا تو آپ مجھے بھی اس کے ساتھ جانے کا حکم فرما دیں گے، اس لیے میں نے دوڑ لگا دی۔ اس پر آقا نے کہا، اگر تم اس کے ساتھ چلے جاتے تو اس غلامی سے تو آزاد ہو جاتے، یہ تو اور بھی اچھا تھا۔ جواب میں غلام نے کہا، آقا میں آزادی نہیں چاہتا، اس لیے کہ آپ کو تو مجھ جیسے سینکڑوں غلام مل جائیں گے، لیکن مجھے آپ جیسا آقا نہیں ملے گا۔ میں آپ کے غلامی میں رہنے کو آزادی سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔
دوستو آپ کو معلوم ہے یہ آقا کون تھے؟ یہ حضرت عثمان ذوالنورین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میرے دوستو، ضرورت مندوں کی مدد کرنا بہت اچھی عادت ہے۔ تم ہمیشہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرو، ان کی امید سے بڑھ کر ان پر خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو آخرت میں بھی دے گا اور دنیا میں بھی دے گا۔ دوستو سچ یہ ہے کہ جو مال آپ کے پاس ہے یہ آپ کا نہیں ہے، جو آپ نے پہن لیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا وہ آپ کا اصل مال ہے۔ اس لیے یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم آخرت کے لیے کیا کچھ ذخیرہ کرتے ہیں، تو جتنا ہو سکے لوگوں پر، اللہ کے نیک رستوں پر خرچ کیا کریں۔ تو دوستو الحمدللہ مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس بھی ملتے ہیں کہ الحمدللہ بہت اچھے واقعات ہوتے ہیں، بہت اصلاحیبل واقعات ہوتے ہیں۔ تو دوستو آپ کے کمنٹ پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھے سے اچھے واقعات آپ تک پہنچائے جائیں۔ تو دوستو اگر یہ بھی واقعات آپ کو اچھے لگیں تو کمنٹ لازمی کریے گا تاکہ اس کے ذریعے ہمیں کچھ اطمینانیت حاصل ہو۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔